بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق الله مولانا العظيم. میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزوں، آج کی ہماری یہ مجلس جو ہے وہ قربانی کے ضروری مسائل کے حوالے سے ہے۔ اللہ جل جلالہ حضرت قاری صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ کبھی کبھار ہمیں اس کا موقع عنایت فرما دیتے ہیں کہ ہمارا آپس میں بیٹھ کر کچھ سیکھنا سکھانا ہو جاتا ہے، اور اس پر بڑے فضائل اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں۔ ہم بہت دفعہ سنتے رہتے ہیں قرآن پاک کی ایک آیت کا سیکھنا افضل ہے، اور علم کا ایک بار سیکھنا نوافل کی 1000 رکعت سے افضل ہے۔ تو ابھی ہمارا یہاں بیٹھنا یہ قربانی کے تو اس پر اللہ کا ایک قربانی کا ثبوت کہ قربانی کہاں سے ثابت ہے، دوسرا قربانی کا حکم کیا ہے، سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، تیسری بات یہ قربانی کے جانور کون کون سے ہیں اور ان کی عمریں نہیں ہو سکتی۔ تو پہلی بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا ثبوت کہاں سے ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ حج کی آیت ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے، اور اسی طرح سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 27 میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ آپ ان کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ان کو پڑھ کے سنائیں، اور اس میں پھر فرمایا کہ ان دونوں نے قربانی کی تھی۔ تو قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ انسانیت کی تاریخ پرانی ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک یہ قربانی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ جب تک اسلام باقی رہے گا قربانی کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ ایک بات ہے کہ قربانی کا ثبوت قرآن پاک کی آیات سے ہے، اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرات صحابہ نے پوچھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ قربانیاں تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ صحابہ نے عرض کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بکل اشارۃ حسنہ، کہ تمہیں قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ان میں سے ہر بال کے بدلے میں پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بعض جانوروں کے جسم پر بال نہیں ہوتے، اون ہوتی ہے، اور اون کے ریشے بالوں سے بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں، تو اس پر بھی اجر ملے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اون کے ہر ریشے پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ایک بات ہو، دوسری بات قربانی کے جانور کون کون سے ہیں؟ تو اس میں قرآن پاک میں 8 جوڑوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، 8 ازواج، فرمایا کہ بھیڑ اور بکری، اور اس طرح بکرا اور دمبا وغیرہ۔ تو بکرا بکری اور بھیڑ دمبا
اور اسی طرح گائے، بیل، بھینس، بھینسا اور اونٹ اور اونٹنی، یہ 4 قسم کے جوڑے اور 8 قسم کے جانور بن جاتے ہیں۔ انہی کی قربانی ہو سکتی ہے، ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ بکرا بکرے کی، دمبا دمبی، بھیڑ مینڈا اور اسی طرح جو اس سے بڑا جانور جو ہے گائے، بھینس، بیل وغیرہ اور اونٹ اور اونٹنی۔ اب ان کی عمریں کتنی ہیں؟ تو اونٹ اگر کوئی قربانی کرنا چاہے تو 5 سال کا ہونا چاہیے۔ 5 سال سے اگر ایک دن بھی اس کا کم ہے تو قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر بھینس، گائے، بیل، بھیڑا وغیرہ کوئی آدمی قربانی کرنا چاہے تو اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے۔ 2 سال سے ایک دن بھی اگر کم ہے تو قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح اگر بکرا بکری ہے تو وہ 1 سال کا ہونا چاہیے۔ 1 سال سے ایک دن بھی کم ہے قربانی نہیں ہو سکتی۔ بھیڑ دمبا ہے تو وہ بھی ہونا چاہیے، 1 سال کا ہے قربانی ہو چاہیے۔ لیکن بھیڑ اور دمبے میں یہ بات ہے کہ اگر وہ 6 مہینے سے زیادہ کا ہے لیکن اتنا موٹا تازہ ہے کہ وہ سال والوں کے برابر لگتا ہے تو پھر اس کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ 6 مہینے اس سے زیادہ کا پورا ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے اگر پوری ہے عمر تو قربانی ہو جائے گی، اس اعتبار سے اگر پوری نہیں ہے عمر تو پھر قربانی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا مسئلہ اس کے ساتھ یہ کہ قربانی کے جانور میں کون سے جانور میں کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں؟ تو بکرا بکری ہے، دمبا دمبی ہے، یہ صرف ایک آدمی کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک آدمی اگر پورے گائے اپنی طرف سے ذبح کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ایک آدمی بھی کر سکتا ہے، 2 بھی مل کے کر سکتے ہیں، 3 بھی، 4 بھی، 5، 6، 7 تک کر سکتے ہیں۔ 7 سے زیادہ آدمی بڑے جانور میں شریک نہیں ہو سکتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تاگ ہونا ضروری، تاگ ہونا کوئی ضرور نہیں ہے، 2 آدمی بھی مل کر بڑے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، تو پیسے بھی دونوں کے برابر ہوں گے اور جب ذبح کریں گوشت بھی 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے بس۔ اس میں 7 حصے بنانا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 7 سے کم شریک ہوں گے تو پھر ہمیں اس کے 7 حصے بنانے پڑیں گے۔ 7 حصے بنانا کوئی ضروری نہیں ہے، جتنے آدمی شریک ہو رہے ہیں اتنے ہی برابر برابر سب کو پیسے بھی آئیں گے اور اسی کے حساب سے ان کے جانور کے گوشت کے حصے بھی بن جائیں گے۔ اور اس سے اگلا جو مسئلہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کے دن کون سے؟ تو قربانی کے 3 دن ہیں۔ عید الاضحیٰ کے 3 دن 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 کی مغرب سے پہلے تک قربانی ہو سکتی ہے۔ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کی مغرب تک، اس کے بعد نہیں ہو سکتی۔ تو 1/3 جیسے انگلی کے 3 حصے ہیں نا، کان کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے اگر 1/3 یا اس سے زیادہ کا کٹا ہوا ہے، ساتھ سے اترا ہوا ہے تو پھر قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس سے کم اگر کٹا ہوا ہے تو پھر قربانی ہو جائے گی۔ کان آگے سے کٹا ہوا نہیں ہے، یوں چر گیا ہے لمبائی میں اور دونوں طرف اس کی لٹک رہی ہے ساتھ، تو قربانی ہو جائے گی اس کی، یہ قربانی میں ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہیں دانت۔ جس جانور کے زیادہ دانت موجود ہیں اور چارہ وہ آسانی سے کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، اور جس جانور کے زیادہ دانت ٹوٹ چکے ہیں، ہے ہی نہیں ہے اور اس کو چارہ کھانا مشکل ہو رہا ہے، چارہ نہیں کھا سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن دانت زیادہ نہیں ہے، چارہ پھر بھی ٹھیک کھا رہا ہے تو پھر قربانی اس کی ہو جائے گی۔ اچھا، دانتوں سے ایک بات مجھے اور یاد آئی کہ جانوروں میں اصل عمر ہے، جانوروں میں اصل یہ ہے کہ عمر ان کی پوری ہونی چاہیے۔ بکرا بکری 1 سال کا، اور گائے بیل پورے 2 سال کا، اونٹ پورے 5 سال کا، اصل عمر پوری ہونی چاہیے۔ لیکن دھوندا ہونا یہ اس کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کی عمر پوری ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر دھوندا ہے، عمر بھی پوری ہے تو پھر تو قربانی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کہتے ہیں عمر اس کی پوری ہے لیکن دھوندا نہیں ہوتا، تو دانت اس کے گرے ہوئے نہیں ہوتے، تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ عمر پوری ہے لیکن دھوندا نہیں ہے تو وہ آدمی بااعتماد ہے یا نہیں۔
اگر اس کے گھر کا پالا ہوا ہے اور وہ آدمی بااعتماد ہے، اب اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو پھر تو اس سے خرید کر قربانی کر لینی چاہیے۔ لیکن عام طور پر منڈی میں جو لوگ آ جاتے ہیں، ہر آدمی کہتا ہے کہ یہ اس نے جانور بیچنا ہوتا ہے نا، اس نے تو جانور بیچنا ہوتا ہے، وہ تو کہے گا اس کی عمر پوری ہے، دوندا ہے یا نہیں ہے، عمر پوری ہے، تو وہاں خریدنے سے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے تو جانور بیچنا ہے، اس نے پیسے لینے ہیں اور آپ نے قربانی کرنی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس کا جانور تو بک جائے، اس کو تو فائدہ ہو جائے لیکن آپ کی قربانی ادا نہ ہو، اس لیے ہمیں احتیاط کرنا، منڈی سے خریدنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو دانت یہ میں نے عمر بھی اس کی بتا دی۔ اگلا مسئلہ ہے کہ بعض دفعہ جانور اس کے مادہ جانور ہے، گائے ہے، اس کے پیٹ میں حمل بھی ہوتا ہے، بچہ ہے اس کے پیٹ میں، تو مادہ جانور کو بھی ذبح کرنا قربانی میں جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر بالکل اس کے بچے کی ولادت قریب ہے تو پھر اس میں احتیاط کرنی چاہیے، ایسا جانور خرید کر اس کو قربانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی نے کر لی تو قربانی پھر بھی ہو جاتی ہے، اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کسی جانور کا دم کٹا ہوا ہے تو دم میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ 1/3 یا اس سے زیادہ اگر کٹ چکا ہے، اتر چکا ہے، تو پھر قربانی نہیں ہوگی، اگر اس سے کم کٹا ہوا تو پھر قربانی ہو جائے گی۔ اگر کوئی جانور ایسا پاؤں سے لنگڑا ہے تو یہ دیکھیں گے کہ وہ چلتے ہوئے چوتھے پاؤں کو زمین پر رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اگر چلتے ہوئے پاؤں کو رکھتا ہے، لنگڑاتا بھی ہے، پاؤں رکھتا بھی ہے، تو پھر اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر چوتھی ٹانگ جو ہے پاؤں اٹھا کے چلتا ہے، 3 پر چلتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ مادہ جانور ہے، بڑا جانور ہے، گائے بھینس ہے، تو اس کے 4 تھن ہوتے ہیں، اگر اس کا 1 تھن صرف خراب ہے تو قربانی ہو جائے گی، 2 تھن خراب ہیں، سوکھے ہوئے ہیں، یا ہے ہی دو ہے ہی نہیں ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور چھوٹا جانور بکری ہے، دمبی ہے، تو اس میں کیونکہ 2 تھن ہوتے ہیں بکری کے، اس میں 1 اگر خراب ہے تو قربانی نہیں ہو سکتی، چاہے سوکھا ہوا ہے یا ہے ہی نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ، جانوروں میں بکروں میں ایک خوشیے والا جانور بھی ہوتا ہے، خوشیے 2 ہی ہوتے ہیں لیکن ایک خوشیے والا بھی جانور ہوتا ہے، تو اگر ایک ہی خوشی ہے اس کا تو پھر بھی قربانی ہو جائے گی، اس کی عیب نہیں ہے، یہ پیدائشی طور پر ایسا ہے۔ اسی طرح خصی جانور جو ہے اس کی قربانی بھی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا کس پر واجب ہے، تو اس میں 2 باتیں سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک ہے زکوٰۃ کا نصاب اور دوسرا ہے قربانی کا نصاب۔ تو زکوٰۃ کے نصاب میں 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس کے علاوہ 5ویں کسی چیز پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اور قربانی کے لیے 4 کے ساتھ ایک 5ویں چیز بھی ہے۔ تو وہ 4 چیزیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی، پہلے نمبر پر سونا ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس صرف سونا ہے اور تو پھر 7.5 تولے سونا ہو تو ایسے آدمی پر قربانی بھی واجب ہے اور سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ بھی واجب ہوگی۔ دوسرے نمبر اگر کسی آدمی کے پاس صرف چاندی ہے، سونا بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، نقدی کچھ نہیں، صرف چاندی ہے اگر، تو پھر 52.5 تولے چاندی ہو تو سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ تیسرے نمبر پر کسی آدمی کے پاس سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، لیکن کرنسی موجود ہے، پیسے موجود ہیں، تو اس صورت میں یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ پیسے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہیں، تقریباً 88-89 ہزار روپے بنتا ہے آج کل، تو اگر اتنے کسی کے پاس پیسے ہیں تو سال گزر جاتا ہے تو قربانی بھی واجب ہے اور اسی طرح سے زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ اور چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ مال تجارت کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی نے کوئی چیز بیچنے کی نیت سے خریدی ہے اور بیچنے ہی کی نیت اس کی پورا سال ہے، تو پھر جو ہے وہ اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو سال گزر جائے گا، اس کی زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی اور قربانی بھی واجب ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کسی آدمی نے کوئی چیز بیچنے کی نیت سے خریدی ہے، کوئی پلاٹ خریدا ہے، کوئی گاڑی خریدی ہے، یہ نیت تھی کہ اس کو بیچوں گا، لیکن بعد میں اس کی نیت بدل جاتی ہے، پلاٹ پہ نیت یہ ہوتی ہے اب مکان بنا ہوا ہے اس پر،
تو پھر اس پلاٹ کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور قربانی بھی اس کی وجہ سے واجب نہیں ہوگی۔ پھر یہ 4 چیزیں ہیں جن کے ساتھ زکوٰۃ کا تعلق بھی ہے، قربانی کا بھی تعلق ہے۔ سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے اور نقدی ہے۔ اور 5ویں چیز ہے، اچھا ان 4 چیزوں میں اس کے علاوہ اگر کسی آدمی کے پاس گاڑی ہے تو چاہے کروڑ روپے کی گاڑی ہے، گھر میں استعمال ہوتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ کسی آدمی کے پاس مکان ہے، ایک میں رہ رہا ہے، دوسرا کرائے پر لگا ہوا ہے، اسی کرائے سے اس کا گزارا چل رہا ہے، تو چاہے اپنے جس مکان میں رہ رہا ہے وہ 1 کروڑ روپے کا بنا ہوا ہے، 10 کروڑ کا بنا ہوا ہے، اس کی ضرورت کے مطابق ہے، تو اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہے، زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ ان 4 چیزوں پر، اس کے علاوہ کسی اور پر نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ 5ویں چیز ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس اس کی ضرورت سے زائد سامان اس کے گھر میں اتنا پڑا ہوا ہے کہ جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بنتی ہے، فرنیچر پڑا ہے، پورا سال استعمال نہیں ہوتا، الگ سے کسی کمرے میں رکھا ہوا ہے، اس طرح کوئی مشینیں پڑی ہوئی ہیں تو سارا سال استعمال نہیں ہوتی، وہ برتن جو پڑے ہیں اگر پورے سال میں ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہوتے تو یہ ضرورت سے زائد ہے۔ اب ان کی قیمت لگائیں گے، اگر یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہیں تو پھر اس آدمی پر قربانی واجب ہوگی۔ قربانی اور زکوٰۃ میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے تو سال گزرنا ضروری ہے، سال کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی۔ قربانی کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے، عید کے 3 دن جو ہیں 10، 11، 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں کے اندر کوئی اگر آدمی مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر ان 3 دنوں میں صاحب نصاب نہیں ہے تو اس آدمی کے ذمہ بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ شریعت نے ہر آدمی کی ملکیت کا الگ سے اعتبار کیا ہے۔ میاں بیوی ہیں تو خاوند کی ملکیت شریعت الگ تصور کرتی ہے، بیوی کی ملکیت شریعت الگ تصور کرتی ہے۔ بیوی کو جو مہر ملا خاوند کی طرف سے وہ بیوی کی ملکیت ہے، جو زیور ہے اس کے پاس وہ اس کی ملکیت ہے۔ اب وہ اگر اتنا ہے کہ جس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو پھر بیوی پر الگ سے واجب ہے۔ خاوند کے پاس اگر کوئی مالیت ہے تو خاوند پر الگ سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کے 4 بیٹے ہیں اور چاروں جو ہے وہ صاحب نصاب ہیں، والد بھی صاحب نصاب ہے، تو کسی ایک آدمی کے قربانی کر دینے کی وجہ سے باقیوں سے قربانی ساقط نہیں ہوگی، ہر ایک پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہوگی۔ ہمارے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر والے مل کر کہتے ہیں ہم نے ایک ہی قربانی کر لی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کی ملکیت کا شریعت الگ سے اعتبار کرتی ہے، اور پھر اس کے ذمے شریعت احکام بھی لازم کرتی ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ تو یہ ہو گیا مسئلہ کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ تو عورتوں پر عام طور پر قربانی واجب ہوتی ہے کیونکہ زیور تو ہوتا ہی ہے نا، اور آج کل 1 تولہ کسی کے پاس زیور ہے اور ساتھ کچھ پیسے بھی ہیں، چاہے 10 روپے ہیں اس کے پاس عید کے 3 دنوں کے اندر، تو قربانی اس پر واجب ہے کیونکہ سونا میرا خیال ہے 1,35,000 40 تک پہنچا ہوا ہے، تو جی 40 تک۔ تو اب اس کے ساتھ اگر کسی کے پاس 10-12 روپے بھی 15-20 روپے بھی عید کے 3 دنوں میں ہیں تو قربانی واجب ہو جائے گی اس پر، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا جی ہاں، آپ میں سے کوئی اگر کوئی پوچھنا چاہے۔ اچھا اگلا مسئلہ یہ ہے، ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، جانور ذبح کون کرے؟ تو ذبح کرنے والا اگر کوئی آدمی خود ذبح کرنا جانتا ہے نا تو اس کو اپنا جانور خود ذبح کرنا چاہیے، اور خود اگر ذبح کرنا نہیں جانتا تو پھر کسی صحیح العقیدہ مسلمان سے قربانی کا جانور ذبح کرانا چاہیے۔ اور ذبح کرنے میں جو خود اگر نہیں کر سکتا تو پھر قربانی کے جانور جب ذبح ہو رہا ہوتا ہے تو جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس کو پاس کھڑے ہونا چاہیے۔ اور ذبح کرنے میں جو 4 رگیں ہیں نا، یہ بہت اہم مسئلہ بیان کر رہا ہوں ابھی۔ 4 رگیں ان کا کٹ جانا کافی ہے۔ ایک ہے سانس کی نالی، دوسری ہے اس کے ساتھ ہی خوراک کی نالی، اور 2 رگیں ہوتی ہیں شاہ رگیں سائڈوں میں یہاں۔ تو ان 4 رگوں میں سے اگر 3 بھی کٹ جائیں تو جانور حلال ہو گیا ہے، اگر 2 کٹی ہیں تو پھر حلال نہیں ہوگا، 3 بھی کٹ گئی ہیں تو جانور حلال ہو گیا۔ عام طور پر 4 رگیں کٹ جاتی ہیں، 4 رگیں کٹ جائیں تو جانور حلال ہو گیا۔ اب اس کے بعد مزید اس جانور کی گردن کاٹنا،
اور عام طور پر کسائی جو ہوتے ہیں انہوں نے تو جانور کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے، انہوں نے ادھر اور جگہ بھی جانا ہوتا ہے، تو وہ چھری یوں کھڑی کر کے اس کے گلے میں جو ہوتا ہے وہ تان سی ہوتی ہے حرام، اس کو کاٹتے ہیں، اور تاکہ اس کی وجہ سے جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو کاٹنا یہ مکروہ لکھا ہے علماء نے، فقہاء نے مکروہ لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دماغ کے ساتھ جانور کے نیچے والے دھڑ کا تعلق ہوتا ہے، جب تک وہ رگ نہیں کٹتی بیچ والی، تو اس کی وجہ سے جب دماغ کے ساتھ تعلق ہے تو جانور زور لگا رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کی رگیں کٹ گئی ہیں، اس کو زور لگ رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کا خون صحیح طرح سے پمپ ہو کر نکلتا ہے، پھر تو سارا خون اس کا نکل جاتا ہے۔ بلکہ اتنا بھی لکھا ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ اگر 4 رگیں کٹ گئی ہیں تو جانور اس کے بعد اس کی کھڑا بھی ہو گیا ہے تو پھر بھی اس کو زیادہ اور کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، خون جب نکلے گا خود ہی گر جائے گا، سارا خون نکلے گا، کیونکہ ان رگیں کے کٹنے کے بعد اب خون اس میں نہیں ٹھہرے گا۔ تو یہ جو کرتے ہیں کہ چھری کھڑی کر کے اس کے گلے میں مار کے اس کی وہ رگ کاٹ دیتے ہیں، اس سے دماغ کے ساتھ جو کنیکشن ہے ختم ہو جاتا ہے، جانور جلدی ٹھنڈا ہوتا ہے اور خون جسم کے اندر باقی رہ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر جسمانی بیماریاں جو ہے نا وہ انسانوں کو لگتی ہیں پھر۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی کرتے ہیں کسائی کہ اس کا جو سینہ چیر کا سیدھا اس کے دل پہ جا کے چھری مارتے ہیں تاکہ اور زیادہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے، تو یہ اور خطرناک بات ہے، اس سے یہ مکروہ عمل ہے، علماء نے اس کو ناجائز لکھا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسائی کو اس کا پابند کرنا چاہیے کہ تم نے صرف رگیں کاٹنی، کھڑی چھری نہیں مارنی اور اس کے دل کو وہاں تک چھری نہیں پہنچانی، تم نے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد مسئلہ ہے گوشت کی تقسیم کا، تو گوشت میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک جانور ذبح کر رہا ہے، بکرا کسی نے ذبح کیا، مستحب یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر لیے جائیں گوشت کے۔ اگر پوری فیملی اس کی بڑی ہے، پورا جانور بھی خود رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں گوشت کے، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غرباء اور مساکین کے لیے اس کو رکھا جائے، ان میں تقسیم کر دیے۔ بڑا جانور اگر ذبح کیا اس میں 7 آدمی ہیں مثلا، اب اس کے 3 حصے کیسے کریں گے؟ پہلے اس کے 7 حصے کریں گے، ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ اس کو ملے گا، اور پھر ہر آدمی کے اپنے پاس جو اس کا حصہ آ گیا ہے تو اس میں پھر وہ 3 حصے کر لیں، اپنے لیے رکھ لے، اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھ لے، اور اسی طرح غریبوں کے لیے رکھ لے اور ان کو تقسیم کر دیں۔ اور بڑے جانور کو جب 7 آدمی اس میں شریک ہیں تو ایک مسئلہ اس میں گوشت کی تقسیم کا یہ ہوتا ہے کہ گوشت جب تقسیم کیا جائے، چاہے 7 آدمی شریک ہیں، 6 ہیں، تو اس کو پھر جب گوشت تقسیم کریں گے تو پورا تول کے وزن کر کے پورا تقسیم کرنا چاہیے۔ اندازے کے ساتھ ڈھیریاں لگا کے تقسیم اگر کریں گے تو اس میں سود کا خطرہ ہے، یہ ناجائز ہو جائے گا، اس لیے وزن کر کے تول کے برابر ہر ایک کے حصے میں آنا چاہیے۔ لیکن اس سے بچنے کے لیے اگر سری، پائے اور کلیجی اس کے بھی ہم ٹکڑے کر دیں اور وہ پھر 7 حصوں پر تھوڑے وہ اگر رکھ دیں تو پھر اگر ہم نے اس کو تول کے تقسیم نہیں کیا تھا، ویسے ڈھیریاں بنائی ہیں اور اس پر پھر سری، پائے اور کلیجی وغیرہ وہ تھوڑے سب پر ڈال دی ہے تو پھر تولنے کے بغیر بھی یہ تقسیم ٹھیک ہو جائے گی، پھر جائز ہے، پھر ناجائز نہیں رہے گی۔ اسی طرح جو کھال کا مسئلہ ہے تو کھال کے مسئلے میں یہ ہے کہ کھال جو ہے جب تک کھال موجود ہے اس کا خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، کسی مالدار آدمی کو بھی دے سکتے ہیں، کسی کو بھی وہ دے سکتے ہیں، لیکن کسائی کو اجرت کے اندر وہ نہیں دے سکتے آپ۔ جانور کے جسم کا کوئی بھی حصہ، سری، پائے یا اسی طرح سے اس کی کھال، یہ کسائی کو اس کی مزدوری میں نہیں دی جا سکتی، قربانی کے گوشت کو بیچا بھی نہیں جا سکتا، اگر بیچ دیا تو اس کی قیمت کا صدقہ کرنا ضروری ہو جائے گا، تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کھال اگر کھال ہے تو آپ خود استعمال کریں یا جس کو مرضی ہے دے دیں، اور اگر کھال بیچ دی گئی ہے تو پھر اس کی جو قیمت ہے اس کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، پھر اس کو کسی غریب مسکین آدمی کو دینا یہ ضروری ہو جاتا ہے، پھر اس کو قیمت کو کوئی مالدار آدمی استعمال نہیں کر سکتا۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے جانور کو تبدیل کرنے کا، اگر کسی آدمی نے گھر میں جانور خود پالا ہے اور پالنے کے بعد یہ نیت بھی کر دی کہ اس کو ہم قربانی کریں گے، تو اب اس نیت کرنے کی وجہ سے
وہ جانور متعین نہیں ہو گیا قربانی کے لیے کہ اب اسی کی کرنی ہے، اس کو تبدیل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کے جانور خرید کے لایا کوئی، اب اس کو پھر وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو اگر خریدنے والا مالدار آدمی ہے، صاحب نصاب ہیں، واجب قربانی کر رہے ہیں، تو وہ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ جو دوسرا لے کر آئیں وہ پہلے والے سے قیمت میں تھوڑا زیادہ ہو، اچھا ہو، اور تو وہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی ایسے آدمی نے قربانی کے لیے جانور خریدا ہے جو صاحب نصاب نہیں تھا، جس پر واجب نہیں تھی، اس نے خریدا ہے، تو اب وہ خریدنے سے قربانی کے لیے وہ مقرر ہو گیا، متعین ہو گیا، اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، اسی کو قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ یہ موٹے موٹے مسائل جو تھے میں نے